السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، معزز دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، سلسلے وار عقائد علماء دیوبند کے تعلق سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی بفضلہ تعالی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کچھ باتیں رکھیں گے جو علماء دیوبند اپنی کتابوں میں درج فرمائے ہیں، جو سراسر قرآن اور احادیث کے خلاف ہے۔ علماء دیوبند اور قبر پرستی کے تعلق سے یہ باتیں ہیں تو قبروں پر جانا، وہاں پر دعا مانگنا یا ان قبر میں مدفون بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا اور وہاں پر پہنچ کر سکون اور آرام حاصل کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں پہنچ کر سکون حاصل ہوتا ہے اور ان کے برکت سے، ان کے فیوض سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اسی طرح سے بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد مشاہدے مستغرق ہو جاتے ہیں اور وہ مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے قبروں کی مٹی سے صفا اور قبر والا جو دفن ہے وہ باقاعدہ اس کے اندر متحرک ہونا، اس کو علم غیب ہونا کہ میری قبر پہ کون آیا ہے، کون کیا مشکل لے کے آیا ہے، کون کیا پریشان لے کے آیا ہے۔ ان تمام باتوں کو آج کے اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ قبروں کے تعلق سے وہاں پہنچ کے دعا کرنا یا ان بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنا، اس تعلق سے صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ان عبارتوں کو دیکھیں گے جن عبارتوں کو علماء دیوبند اپنی کتابوں میں درج فرمائے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، کہتے ہیں ان رجلا دخل یوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال انس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزأة ولا شيئا وما بيننا وبين سلء من بيت ولا دار قال فتعلت من ورائه سحابة مثل الترث فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجلا من ذلك الباب في الجمعة مقبلتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآزام والضراب والأودية ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا تمشي في الشمس قال شريك فسألت أنسا أهو رجل أول قال لا أدري رواہ البخاری فی کتاب الاستسقاء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الاستسقاء کے اندر میں لے کے آئے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو ممبر کے سامنے دروازے سے جمعہ کے دن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے ابھی کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہی ہاتھ اٹھا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، کیا اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس نے کہا بخدا کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا اور نہ کوئی اور چیز، یعنی ہوا وغیرہ جس سے معلوم ہو کہ بارش آئے گی، اور ہمارے اور سلا پہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہوں۔ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کی قسم ہم نے سورج ایک ہفتہ تک نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص دوسرے جمعے کو اسی دروازے سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اس شخص نے پھر آپ کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مال
اور جانور سب پر تباہی آ گئی ہے اور راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش روک دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمایا کہ اے اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے، ٹیلوں، پہاڑوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے کہا کہ اس دعا سے بارش ختم ہو گئی اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ یہ وہی پہلا شخص تھا؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ کو معلوم نہیں۔ تو اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب قحط پڑتا تھا، یعنی قحط پڑ جانا یعنی بارش رک جانا، زمین کا پھٹ جانا، جانور مر جانا، ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے یہ۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اس طرح سے معاملات پیش آتے تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے کہ اللہ کے ساتھ دعا فرمائیے، اور آپ سب دعا فرماتے تو بارش ہو جاتا، پھر آپ دعا فرماتے تو بارش رک جاتا۔ یہ پوری حدیث سے ثابت ہوا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو صحابہ کرام نبی سے دعا کی درخواست کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے اور بارش برستا تھا، اور اس طرح سے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا منہج تھا کہ نبی سے دعا کرواتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں کوئی بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس طرح سے نبی سے دعا مانگنا یا نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہے۔ کسی صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر دعا نہیں مانگا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، ان انس رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحط استسقى بالعباس بن ابي المطلب فقال اللهم ان كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ رواه البخاری في کتاب الاستسقاء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الاستسقاء کے اندر میں لے کے آئے ہیں۔ راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو عمر عباس ابن عبد المطلب کو کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کے پاس نبی کا دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے، یعنی نبی کے زمانے میں صحابہ کرام نبی سے بولتے تھے اللہ کے نبی دعا کیجیے، آپ سے دعا فرماتے تھے، اور نبی کی وجہ سے اے رب تو ہم پر پانی برساتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جان ہیں ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی ان کو بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے آگے کرتے ہیں، تو اے اللہ ہم پر پانی برسا، تو راوی کہتے تھے پانی برسا دیا جاتا تھا۔ ثابت یہ ہوا کہ جب تک نبی باحیات تھے ان سے دعا کروایا جاتا تھا، لیکن جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا ان کے پاس صحابہ کرام جا کے بولتے تھے کہ آپ دعا کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا صحیح ہوتا ان کے وفات کے بعد، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے نبی کا وسیلہ لینا جائز ہوتا، تو صحابہ کرام نبی کے قبر کے پاس جا کے کیوں دعا نہیں مانگے؟ کیوں دعا نہیں مانگے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ ان سے دعا کروا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، جس طرح سے صحابہ کرام نبی سے دعا کرواتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد میں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا ان سے دعا مانگنا یا ان کو اپنے دعا میں وسیلہ بنانا کہ اے اللہ ہماری دعا کو ان بزرگ کے وسیلے سے قبول فرما، یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ منہج صحابہ میں سے نہیں ہے۔ صحابہ کا منہج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی بزرگ کے پاس کسی قبر کے پاس جا کے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اور قبروں کے تعلق سے کیا کچھ باتیں کہی گئی ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت۔ رواه المسلم في کتاب الجنائز۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر میں لے کے آئے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رو پڑے، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام جو آپ کے پاس تھے وہ بھی رو پڑے، تو آپ نے فرمایا میں نے رب سے ان کی مغفرت کے لیے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کروں، اجازت مانگی رب سے تو مجھ کو اجازت نہ ملی۔
اور میں نے اللہ سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی، بس قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت یاد کراتی ہے۔ یعنی زیارت قبر کا اصل مقصد کیا ہے کہ موت کی یاد، موت کا یاد، آخرت کا یاد، دنیا سے بے رغبتی، ٹھیک ہے۔ تو زیارت قبر کا اصل مقصد یہ ہے کہ موت کو یاد آنا، موت یاد آنا، آخرت یاد آنا، دنیا سے بے رغبتی ہونا، ٹھیک ہے۔ اور قبروں کے تعلق سے یہ ہے کہ جو لوگ بزرگ تھے آپ ان کی زندگی میں ان سے دعا کرا سکتے ہیں، ان کے موت کے بعد ان کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے ان کو وسیلہ نہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں حدیث تعلق سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے اس تعلق سے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک کتاب ہے فتاوی محمودیہ، جس کے لکھنے والے ہیں فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے جو بہت موٹی کتاب ہے، جس کا صفحہ نمبر 252 ہے۔ سوال کرتے ہیں اولیاء سے مانگنے سے متعلق آپ نے صحیح تحریر فرمایا کہ خدا سے مانگنا چاہیے۔ کوئی مسلمان اولیاء سے اگر التجا کرے کہ اے حضرت فلاں ہم اللہ کے گناہگار بندے ہیں، ہماری رسائی ویسی نہیں ہے جیسا کہ آپ کی ہے، چونکہ آپ اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے ہیں، دعا فرمائیے کہ ہمارا فلاں فلاں کام ہو جائے۔ حیدرآباد میں ایک درگاہ حضرت یوسف شریف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مولانا مفتی صاحب یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں بغیر سے حاضری احاطے درگاہ میں قدم رکھتا ہوں، یہ سوال ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب سے، درگاہ میں قدم رکھتا ہوں تو میرے دل و دماغ کو ایک قسم کا سکون ملتا ہے۔ قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے میں حاضر دربار ہوتا ہوں۔ اس میں سے میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ان کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان بلا مذہب و ملت احاطے رحمت میں قدم رکھتا ہے تو ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ اس کی بلایات، بیماری ضرور دور ہو جاتے ہیں، یعنی جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کو دل کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور اس کو قلبی اور دماغی سکون ملتا ہے، یعنی مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی دل کو سکون ملتا ہے اور دماغ کو چین حاصل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ کہ صرف خدا تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، نہ کہ بزرگوں کی محترم کی دین۔ کوئی مسلمان اگر ایسے برگزیدہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے نگاہ کرم کی بھیک مانگے، نگاہ کرم کی بھیک مانگے، یعنی قبر پر کھڑے ہو کے ان بزرگوں سے نگاہ کرم میں بھیک مانگنا، یعنی اے بزرگ آپ ہم پر نگاہ کرم کیجئے، ہے نا، وہ نگاہ کرم سنے ہوں گے آپ نے، ہم پر نظر کرم کیجئے، ہم پر کرم فرمائیے، ہم پہ اپنا نظر رحمت ڈالیے، ہے نا۔ تو لکھتے ہیں اس طرح سے اگر ایسے برگزیدہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے نگاہ کرم کی بھیک مانگا جائے، بھیک مانگے، تو کیا یہ مناسب نہیں؟ یہ سوال ہے، یہ پورا سوال ہے، لمبا سوال ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں مفتی گنگوہی صاحب جو دیوبندی ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ مفتی محمود حسن گنگوہی، یہ دیوبندی کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ الجواب حامدن و مسلیان، حامدن و مسلیان، حمد و صلات کے بعد جواب کیا لکھتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول و برگزیدہ بندوں پر بے شمار رحمت کی بارش ہوتی ہے، ان کی قبر کے قریب پہنچ کر بے مثال سکون نصیب ہوتا ہے، یعنی قبر جو ہے سکون کا مرکز ہے، نعوذ باللہ، جندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی قبر پاس جب کوئی آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، دماغ کو چین ملتا ہے اور بیماری، بلائیں، مصیبتیں سب ٹل جاتی ہیں، سب دور ہو جاتی ہیں۔ قبر کے قریب پہنچ کر بے مثال سکون نصیب ہوتا ہے، اور ان کی قبر کے پاس ان کے وسیلے سے دعا خدائے پاک سے مانگی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ یعنی ان قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنا، اے اللہ ہماری دعا کو ان بزرگ کے صدقے تو قبول فرما، سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح سے مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعا جلدی قبول ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے دعا مانگنا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے کہ کسی قبر کے پاس جا کے پہنچ کر وہ جو بزرگ دفن ہے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا؟ کون سا توحید ہے یہ صحابہ کے منہج میں سے نہیں ہے، یہ منہج صحابہ نہیں ہے۔ تو جن کا عقیدہ منہج صحابہ سے ہٹ کے ہو وہ اہل سنت والجماعت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ جن کا عقائد، جن کے اعمال منہج صحابہ سے ہٹ کے ہوں وہ اہل سنت والجماعت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت ان کو کہا جاتا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور صحابہ کے منہج کو اختیار کرتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ کیسے اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ
खुदा पाक से उनके वसीले से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उनकी दुआ को जल्दी कबूल करता है और कबूल हो जाती है। नेज उनकी बरकत से अल्लाह पाक मसाइब को दूर फरमा देते हैं, यानी जो बुजुर्ग होते हैं उनके कब्र पर पहुंचने से मसाइब और मुश्किलात क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ये कौन है? महमूद हुसैन देवबंदी हैं, जो बहुत बड़े मुफ्ती हैं। आगे देखते हैं हम, आगे एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी। उनकी किताब है अरवाह सलासा, सफ़ा नंबर 253, हिकायत नंबर 365। लिखते हैं, फरमाया कि मौलवी मोइनुद्दीन साहब हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब के बड़े साहबजादे थे। वो हजरत मौलाना की एक करामत जो बाद वफात बयान फरमाते थे कि एक मरतबा हमारे नानोता में, नानोता जो जगह का नाम है, वो नानोता के एरिया में जाड़ा बुखार की बहुत कसरत हो गई, यानी सबको बुखार लगने लगा। बहुत ठंडी की वजह से, जाड़ा बुखार की वजह से सबको बुखार लगने लगा। सो जो शख्स मौलाना की कब्र से मिट्टी ले जाकर बांध लेता उसे ही आराम हो जाता। ठीक है, बस इस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब भी कब्र पर मिट्टी डालो तो तभी खत्म। कई मरतबा डाल चुका, परेशान होकर एक दफा मैंने, यानी देखें कब्र की मिट्टी से शिफा होना, ये इनका अकीदा है। ये अगर ये बातें गलत हैं तो इसको दर्ज क्यों किया गया? इसको दर्ज करने का मतलब ये है कि हमारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद उनकी कब्रों से अगर कोई मिट्टी लेके बांध ले उसको ठंडा बुखार खत्म हो जाता है। ये कौन सा अकीदा है? ये उलमाए देवबंद हैं, समझ रहे हैं? ये उलमाए देवबंद हैं, कहते हैं जो लोग मिट्टी बांध लेता तो उसका बुखार भी ठीक हो जाता। अब लोग इतनी कसरत से मिट्टी ले गए कि जब डालो मिट्टी खत्म। कई मरतबा डाल चुका, परेशान होकर एक दफा मैंने मौलाना की कब्र पर जाकर कहा, ये साहबजादे ब्रैकेट में है, ये साहबजादे बहुत तेज मिजाज थे, समझ रहे हैं, कि आपकी तो करामत हुई और हमारी मुसीबत हो गई। यानी जो कब्र में दफन बुजुर्ग हैं उनको उनका बेटा जाके मुखातिब हो रहा है कि आपकी करामत हो गई, यानी आपकी कब्र से कोई मिट्टी बांध लेता तो उसका बुखार खत्म हो जाता है, ये तो करामत हो गई आपकी, लेकिन हम मिट्टी डाल कर हम परेशान हैं, समझ रहे हैं, और हमारी मुसीबत हो गई। याद रखो कि अगर अब कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी ना डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहोगे, लोग जूते पहने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उसी दिन से फिर किसी को आराम ना हुआ। जैसे शोहरत आराम की हुई थी वैसे ही ये शोहरत हो गई कि अब आराम नहीं होता, फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। यानी ये अकीदा बयान करते हैं कि जो बुजुर्गान दीन होते हैं वो मरने के बाद भी कब्र के अंदर मुतहर्रिक हैं, बिल्कुल हरकत में हैं, बिल्कुल उनकी कब्र से कौन मिट्टी लेके बांध रहा है उसका बुखार ठीक हो रहा है, और बेटा के धमकी दे रहा है कि अगर कोई अब ठीक हुआ हम मिट्टी नहीं डालेंगे। अब वो सुन भी लिए, यानी इनका अकीदा है, समाए मौता का अकीदा है कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे सुनते हैं। अगर सुने नहीं तो फिर बुखार का जो खत्म होना बंद क्यों हो गया? क्यों फिर लोगों को शिफा नहीं मिला? इसका मतलब यह है कि इनका अकीदा है मुर्दे सुनते हैं, जबकि कुरान में है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। दूसरी जगह है वमा अंता बिमुस्मिन मन फिल कुबूर, ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्र में दफन हैं। तो सिमाए मौता का रद्द कुरान मौजूद है कि मुर्दे सुनते नहीं हैं, लेकिन उलमाए देवबंद लिखते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। बाकायदा बेटा पहुंच रहा है बाप की कब्र में और कहता है कि अब की बार अगर कोई सही हुआ तो हम आपकी कब्र पर मिट्टी नहीं डालेंगे। और ये जो बेटे सुनाए उनके बाप सुन भी लिए, और सुन के जो मिट्टी में जो असर था, जो असर रखे थे वो असर भी खत्म कर दिए। तो आइंदा जो लोग लेके मिट्टी बांधे फिर उनको शिफा नहीं हुआ तो फिर लोग मिट्टी लेना छोड़ दिए, बोले कि चलो पहले ठीक होता अभी ठीक नहीं हो रहा, लिहाजा मिट्टी लेना बंद किया जाए। यानी मुर्दे सुनते हैं और मुर्दे मुश्किल कुशा हैं, हाजत रमा हैं, मुख्तार कुल हैं, इख्तियार रखते हैं कि जब चाहे मिट्टी में शिफा का असर डाल दें और जब चाहे मिट्टी से शिफा का जो तासीर होता है उसको सलब कर लें। समझ रहे हैं? ये कौन है? ये उलमाए देवबंद हैं जो इस तरह से लिखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो इस तरह से बाख्तियार होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की किताब है फतवा रशीदिया कामिल, सफ़ा नंबर 59 में लिखते हैं, बाब बांधते हैं कब्रों पर शरह सदर की असलियत, ये बाब है। सवाल लिखते हैं, सवाल करते हैं, बाज सूफी कुबूर औलिया पर चश्म बंद करके यानी आंख बंद करके बैठते हैं और सूरत अलम नशरह पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारा सीना खुलता है और हमको बुजुर्गों से फैज होता है। इस बात की कुछ असल भी है या नहीं? यानी जो सूफी होते हैं, जो औलिया होते हैं, उनकी कब्रों पर जाके बैठना आंख बंद करके और वहाँ पर सूरह अलम नशरह का सदरक पढ़ना और कहना कि हमारा सीना खुलता है और बुजुर्गों से हमको फैज हासिल होता है,
کیا اس بات کی کچھ اصل ہے یا نہیں بس ایسی باتیں ہیں؟ جواب دیتے ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب، اس کی بھی اصل ہے، اس کی بھی اصل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر با نیت خیر ہے فقط واللہ عالم، یعنی اگر نیت خیر کا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی بھی اصل ہے۔ اصل کہاں ہے؟ حوالہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں حوالہ کہاں ہے؟ دیوبندی بھائی جو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں کہ حوالہ کہاں ہے؟ اصل ہے تو اصل یعنی قرآن کا حوالہ ہونا چاہیے، حدیث کا حوالہ ہونا چاہیے نا، کہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ قبر پہنچ کے اگر کوئی یہ سورہ پڑھتا ہے الم نشرح لک صدرک تو اس کے سینے کھلتے ہیں اور بزرگوں سے فیض ہوتا ہے۔ کون سی آیت ثابت ہے؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ اولیاء قبر بیٹھنے سے سینہ کھلتا ہے اور فیض حاصل ہوتا ہے؟ کوئی حوالے نہیں دیے ہیں انہیں۔ اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں ہم، جو ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا لقب ہے سید الطائفہ، نام کیا ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، یعنی 10 کتابوں کا مجموعہ جو تصوف، سلوک، تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق میں بے نظیر اور اس فن کی بنیاد اور مشہور کتابیں ہیں۔ یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، ضیاء القلوب، صفحہ نمبر 73 لکھتے ہیں کہ اور آگے لکھتے ہیں کہ اور اولیاء اور مشائخ کی قبروں کی زیارت سے مشرف ہوا کرے، یعنی جو مشائخ ہوتے ہیں تو ان کی قبروں کی زیارت کو جایا کرے، اور جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کو جایا کرے، زیارت سے مشرف ہوا کرے، اور فرصت کے وقت ان کی قبروں پر آ کر روحانیت سے، قبروں پر پہنچ کر روحانیت سے ان کی طرف متوجہ ہو، یعنی قبر پر پہنچنے کے بعد توجہ ہونا ہے روحانیت سے۔ آپ نے کیا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قبر کی زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ موت یاد آتا ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ قبروں کی زیارت سے وہاں پہنچنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، دماغ کو چین حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح سے فیض حاصل ہوتے ہیں، برکت حاصل ہوتے ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بالکل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ عقائد انہوں نے درج فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکھتے ہیں کہ ان کی قبر پر آ کر روحانیت سے ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی حقیقت کو مرشد کی صورت میں خیال کرے کہ فیض حاصل کرے، خیال کر کے فیض حاصل کرے، اور کبھی کبھی عام مسلمانوں کی قبروں پر جا کر اپنی موت کو یاد کیا کرے۔ یعنی جو عام مسلمانوں کی قبریں ہیں وہ اس کو الگ ہے، وہ الگ ہے، اور جو مشائخ ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کی قبریں الگ ہیں۔ یہ فرق کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں، ان کی قبر الگ ہے، اور جو عام مسلمانوں کی قبریں ہیں وہ الگ ہے؟ یہاں سے مزار کا ثبوت ملتا ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا مزار بنایا جائے، ایک ان کو خاص ایک درجہ دیا جائے کہ یہ ولی ہیں، یہ بزرگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اولیاء ہوتے ہیں اور جو مشائخ ہوتے ہیں ان کی قبر پہنچ کر روحانیت سے ان طرف متوجہ ہو اور مرشد کی صورت خیال کر کے فیض حاصل کرے۔ یہ کون ہے؟ یہ اولیاء ہیں۔ اور کبھی کبھی عام مسلمانوں کی قبروں پر جا کر اپنی موت کو یاد کیا کرے اور ان پر ایصال ثواب کرے، اور مرشد کے حکم اور ادب کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ادب کی جگہ سمجھے، کیونکہ مرشدین خدا اور رسول کے نائب ہوتے ہیں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں جن کی کتاب کلیات امدادیہ ہے، جس میں لکھتے ہیں کہ مشائخ کی قبر پہنچ کر توجہ ہونا اور مرشد کا صورت خیال کرنا اور ان کی قبروں سے فیض حاصل کرنا، اس طرح سے عقیدہ یہ درج فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں ہم، جن کا نام ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، صفحہ نمبر 107 میں لکھتے ہیں کہ اسی طرح وفات کے بعد بھی بزرگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے حالات ہوتے ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں۔ بعض تو وہاں یعنی عالم برزخ پر پہنچ کر محض مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں، یعنی ڈوب جاتے ہیں مشاہدے میں، سمجھ رہے ہیں، بالکل ڈوب جاتے ہیں، اور دوسری طرف توجہ نہیں دیتے، توجہ نہیں ہوتے۔ اور بعض کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ حضرات مخلوق کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ان کا جو 2 ٹھکانہ ہے نا، حدیث میں کہا گیا ہے کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یہ حالت ان پر وارد نہیں ہوتی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مخلوق کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ جن بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کر ہیبت اور جلال محسوس ہوتا ہے، یعنی جن قبر پر حاضر ہو کر ایک ڈر محسوس ہوتا ہے اور ایک جلال محسوس ہوتا ہے، یہ وہ حضرات ہیں
ہیں جو مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں. یعنی بعض بزرگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد میں مشاہدے میں مستغرق رہتے ہیں اور وہ مخلوق کی طرف متوجہ نہیں کرتے. تو ایسے بزرگ کی قبر پر پہنچ کر ایک ڈر محسوس ہوتا ہے، ہیبت طاری ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جن بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کر انس محسوس ہوتا ہے، یعنی سکون حاصل ہوتا ہے، چین حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون اور سرور حاصل ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ حضرات ہیں کہ مخلوق کی طرف متوجہ ہیں. یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ قبر پر بیٹھ کر اوپر جھانک رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ میری مزار پر کون آیا ہے، ان کی طرف توجہ کرنا. اگر وہ بزرگ توجہ کرتے ہیں تو جو حاضرین ہیں، جو زائرین ہیں، جو زیارت کو آئے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے، ان کو چین ملتا ہے، ان کو قرار حاصل ہوتا ہے، ان کی بلائیں ٹلتی ہیں، ان کے مصائب دور ہوتے ہیں، ان کے بلایات سب دور ہو جاتے ہیں، سب رفع ہو جاتے ہیں، انہیں سکون چین ملتا ہے. لیکن جن کی قبروں پر پہنچ کر سکون حاصل نہیں ہوتا بلکہ ہیبت طاری ہوتی ہے، جلال طاری ہوتی ہے، تو یہ ایسے بزرگ ہیں جو مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہیں بلکہ وہ مشاہدے میں مستغرق ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقائد علماء دیوبند کے عقیدے ہیں جو اس طرح سے قبر پرستی کی دعوت ہے کہ اس طرح سے تم قبروں پر جاؤ. جو بزرگ ہیں، جو شیخ ہیں، جو مرشد ہیں، جو اولیاء ہیں، جو بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کی قبر پر پہنچ کر تمہاری بلائیں ٹل جائیں گی. ان سے دعا مانگو یا ان کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ جلی دعا قبول کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہاں پر جا کے اس طرح سے سورت پڑھنا، سورہ الم نشرح کا صدرک پڑھنا، اسے سینہ کھلتا ہے اور فیض حاصل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام باتیں علماء دیوبند اپنی کتابوں میں درج فرمائے ہیں. اور اسی طرح سے قبروں کی مٹی سے شفا حاصل ہونا، بخار ختم ہو جانا. اور جو قبر میں دفن بزرگ ہیں ان کو علم غیب بھی ہے کہ میرے ایریے میں، میرے احاطے میں کون داخل ہوا ہے، اس کو بخار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ کسی مشکل کا شکار ہے یا نہیں شکار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام عقیدے ہیں جو علماء دیوبند اپنی کتابوں میں درج فرمائے ہیں، جو سراسر قرآن، احادیث اور منہج صحابہ کے بالکل مخالف باتیں ہیں جو اس طرح سے انہوں نے درج فرمائے ہیں. تو ہم درخواست کریں گے، جو لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، کہ ہم درخواست کریں گے کہ آپ قرآن پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عقائد علماء دیوبند کیسے ہیں، علماء دیوبند کس طرح سے عقیدے درج فرمائے ہیں جو سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہے. جب کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھے گا، حدیث نہیں پڑھے گا، ان کتابوں کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں. جب حدیث پڑھے گا، قرآن پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا. قرآن پڑھنا سمجھنا، حدیث پڑھنا سمجھنا، پھر ان باتوں کو پڑھنا، تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ باتیں غلط ہیں جو علماء دیوبند اپنی کتابوں میں درج فرمائے ہیں. لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے قرآن حدیث کا، تو ان باتوں کو پڑھیں گے تو بولیں گے بالکل صحیح درج فرمائے ہیں علماء دیوبند، اور نعرہ لگائیں گے علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چند باتیں ہیں جو ہم ٹوٹی پھوٹی انداز سے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق صحیح عقائد اور منہج صحابہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.